بلا شبہ عالم اسلام بحیثیت مجموعی اس کام سے غافل نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم ملک نیپال میں ضرور اس کام میں پیچھے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آخری صف میں ہیں۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہماری حالات انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن ہے۔ آج کتنے قسم کے بڑے بڑے فتنے ہیں جو اس وقت جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں اور پوری پوری امت مسلمہ کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں۔ آج مختلف قسم کے اسلام سوز، ایمان سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں۔ آج مادیت و جدیدیت، الحاد و دہریت اور قوم پرستی نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار ہے۔ آج مسیلمہ کذاب نئے روپ میں آ رہا ہے اور نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے۔ آج باطل مختلف روپ میں ظاہر ہو رہا ہے اور اسلام کو، قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی طرح طرح کے حیلے اور طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اب نیا دور اور نیا زمانہ نئے نئے فتنے لا رہا ہے۔ اب جاہلیت نئے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے۔ پہلے اگر بدعات و خرافات کا معاملہ تھا تو اب کھلم کھلا وثنیت اور اصنام قدیمہ کا دورہ ہے۔ پہلے اگر مشرکین میں شرک، منافقین میں نفاق تنہا تنہا پایا جاتا تھا تو اب مسلمانوں میں اکٹھا پایا جا رہا ہے۔ پہلے اگر مشرکین و منافقین میں غیبت، چغلی، سود و بیاض کا لین دین تھا تو اب مسلمانوں میں اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ آپ غور کریں، سب کے سب ایک طرف، اور دوسری طرف اگر گہری نظر سے دیکھی جائے تو ہمارے ملک میں غیر اسلامی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ہندوازم ہو، بدھزم ہو یا عیسائی مشینریاں ہو، غرض سب کے سب خفیہ اور علانیہ طور پر اپنے اپنے افکار و عقائد اور اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح ان کے مذہب کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ یہ سب ایک طرف ہے، اور ایک طرف امت مسلمہ جو کہ ماندھ پڑا دھیرے دھیرے پیٹ تک منحصر ہوتا جا رہا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے اس پسماندہ ملک میں امت مسلمہ دعوت اللہ کے کام میں بھی پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شکم و وطن کے فکر سے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بے حسی اور بے طلبی نے ہمیں چاروں اور سے گھیر رکھا ہے۔ بقول بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس وقت سب سے مقدم اور سب سے ضروری کام تبلیغ دین اور مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ احساس اور یہ طلب پیدا ہو گئی تو بقیہ کے منازل و مراحل خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں کا عمومی مرض بے حسی اور بے طلبی ہے۔ مسلمانوں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ایمان ہم نے حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اس کے بعد کے جو درجات ہیں اس میں وہ مشغول ہو گئے ہیں، حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہی باقی ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں تمام مسلمانان نیپال بالعموم اور علماء کرام کو بالخصوص چاہیے کہ وہ فرمان نبوی بلغوا عنی ولو آیہ اور حکم نبوی فیبلغ الشاہد الغائب کو آخری مقصد بنائیں، اور سب سے پہلے اپنے اندرونی فالٹس اور کمیوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو اسلام کا پاسداروں پاسباں بنائیں، اسلام پر جان نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بھی بنے، پھر دعوت و تبلیغ کے کام کو مزید عمدہ طریقے سے، مزید بہترین طریقے سے انجام دیں، اور نہایت ہی حکمت و بصیرت کے ساتھ، نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ
اسلام کی حقانیت، اسلام کی ریالٹی کو پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور پوری دنیا والوں کو یہ پروف دیں کہ اسلام ہی امن و سلامتی کا ضامن ہے، امن و سکون چین و شانتی کا گہوارہ ہے، امن و سکون چین و شانتی اسلام ہی کی صفت خاصہ ہے جو کہ اس کے خمیر میں موجزن ہے۔ مرکز عائشہ کا قیام بھی دراصل اسی ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ حضرین کرام، امانت کسے کہتے ہیں؟ کیا امانت صرف وہی ہے جسے ہم امانت سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے جس پر کسی دوسرے کے حقوق متعلق ہوں، جس سے کسی دوسرے کے حقوق وابستہ ہوں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک عالم کے پاس علم امانت ہے، بادشاہوں امراؤں کے پاس اقتدار اور حکمرانی امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، یہ سب امانت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے بڑی امانت تو وہ امانت ہے جس کا بوجھ ارض و سما نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین و آسمان نے بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور بھولا بھالا انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور وہ امانت قرآن کی امانت ہے، دین کی امانت ہے، جو کہ دعوت اللہ کا محور و منبع ہے۔ مرکز عائشہ برائے دعوت و ارشاد یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ سنگٹھن ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے مادھیم سے انشاءاللہ آپ کی امانت آپ کے سیوا میں پرستت کی جائے گی، آپ کی امانت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ تمام سامعین و ناظرین کرام سے دردمندانہ اپیل ہے کہ مرکز عائشہ کے اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں اور اس ملک نیپال میں دعوت و اصلاح کے میدان میں جو بھی خلا موجود ہے اسے پر کرنے کے لیے جتنی ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر، اپنی بحیثیت طاقت جس قدر ممکن ہو سکے، جس طرح اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنی ذمہ داری ادا کریں، مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا احساس پیدا کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا دینی و ملی فریضہ ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیے، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور جہاں کہیں بھی رہیں اپنی زبان و بیان، اپنی اخلاق و کردار، عادت و اطوار سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں، اسلام کی ریالٹی کو دنیا کے سامنے ثابت کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ بس عزم راسخ ہے نشان قیس و شان کوہ کن، عزم راسخ ہے نشان قیس و شان کوہ کن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشت و کوہ سار، وما علینا الا البلاغ۔